यूनिफाइड होकर लड़नी पड़ेगी, एक साथ निकल कर लड़नी पड़ेगी। कल जब आप लोगों का इक़्तिदार आ जाएगा तो आप लोग तो हुकूमत लेने जाएंगे, कोई ये वाला होता, कोई वो वाला होता, कोई कहेगा मुझे ये बनाए वो बनाए। हम कहां जाएंगे पता? मैं और साबिर भाई नौकरी ढूंढने जाएंगे। हम दोबारा अपनी नई सीवी निकालेंगे, उस सीवी के आखिर में लिखेंगे कि हम 4 साल जिला वतन भी रहे हैं। मैं भी लिखूंगा मैं जबरी तौर पे लापता रहा हूं, जिला वतन भी रहा हूं। फिर अपनी सीवियां हम दफ्तरों में देंगे, हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये कितना लंबा होगा ये फैसला मैंने और आपने मिलकर करना है। अगर तो हम इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं तो फिर बारी बारी निकलो। मैं सहाफियों को 2022 से एक बात कह रहा हूं कि बारी बारी सबकी बारी, सबको मार पड़े, एक भी नहीं बचेगा। याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं समझ रही, ये वो लोग भी नहीं समझ रहे कि बारी बारी सबकी बारी, सबको मार पड़ेगी, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनके मफाद के सामने जब जब जो आएगा ये उसको कुचल देंगे। जब मुझे मार पड़ रही थी ना तो बहुत सारे हमारे दोस्त खुश हो रहे थे, यार चंगा हो गया, फरिया गया। कई लोग जो है वो इसलिए खुश थे कि अब ये पकड़ा गया जनाब, चलो हम अपनी दुकान चलाते हैं। कई लोग इसलिए खुश थे कि ये इसका बयानिया हमसे मैच नहीं करता, अच्छा हुआ पकड़ा गया। मेरी अपनी बरादरी के लोग बहुत खुश थे, लेकिन आज उनमें से बहुत सारे लोग बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। याद रखिएगा, सच क्या चीज है। सच जो नहीं सुनता ना, वो पहले बड़े वाले सच के पीछे जाता है, फिर उससे छोटे वाले सच के पीछे आता है, और आखिर में वो सबसे छोटे सच को भी कुचल देता है। ये जो पांव आप उठा देंगे उस जगह पे वो अपना पांव रख देंगे और फिर आपको दोबारा वहां पे पांव नहीं रखने देंगे। लिहाजा आपको एक कदम पीछे नहीं हटना, हिम्मत के साथ खड़े रहना, इनका मुकाबला करना है, इनको शिकस्त देनी है। और ये नामुमकिन तो नहीं है, ये कोई आसमान से उतर के आए। मुझे आप ये बताएं, आपने वो लोग हाथ खड़े करें जिनके रिश्तेदार फौज में, करो हाथ खड़े। वो कितने सारे हैं भाई? अब हाथ नीचे करें। ये फख्र वाली बात है, बुरी बात नहीं है। वो हम में से, हम उनमें से नहीं। वो 5-7 लोग, 5-7 लाख लोग हम में से हमारे अंदर से निकल कर गए। हम तय करेंगे उन्होंने क्या करना है। वो हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। वजह यह है कि हम हैं मालिक, हमारे पास है ओनरशिप, हमारे पास है आइन की ताकत। उसको ये पेमाल कर रहे हैं। आइन का क्या हुलिया इन्होंने बिगाड़ दिया। अभी 27वीं आईनी तरमीम पे अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ये क्या कर दिया आपने, बेड़े गर्क कर दिया पकड़ के आइन का आपने। पाकिस्तान में इस वक्त ये जो पिछले 4 साल में हुआ, इसके बाद हमने क्या खोया, चंद लाइनों में मैं आपको बता देता हूं। एक, आज पाकिस्तान में बिल्कुल इस्तेहकाम नहीं है। किसी आदमी को भरोसा नहीं है कि मैं 4 पैसे लगा के कोई दुकान खोलूंगा तो कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन सरमायाकारी अब हो रही है। 50-51 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मईशत मुकम्मल तौर पे तबाह, महंगाई अपने उरूज पे, बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। सरकारी आदादोशुमार बता रहे हैं 5300 अरब की करप्शन आपको सिर्फ आईएमएफ ने एक बताई है, और ये वो है जो आपने आईएमएफ को बताई है। और सवाल एक और कोई पूछता ही नहीं, पाकिस्तान का मीडिया पे बात ही नहीं करता कि ये जो 5300 अरब है ये कौन सा है। ये आईएमएफ को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बताया ये हमने रिकवर किया है। अगर रिकवर किया है तो है कहां? देखिए ना कहीं तो पार्क किया होगा ना ये पैसा। भाई 5300 अरब आप कह रहे हैं आपने रिकवर कर लिया, करप्शन जो हुई आपके दौर में, ये पैसा आपने कहां रखा? कहीं तो कौमी खजाने में तो नहीं है। किसी तो कौन खा गया? ये सवाल पाकिस्तान में आप बैठ के नहीं पूछ सकते। वो आपको रोजाना शाम को एक कर्नल फोन करता है दफ्तर में, वो ये कहता है कि आज ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये मेहमान आएगा, ये मेहमान नहीं आएगा। मुझे टीवी चैनल्स के मालिकान ने फोन किए, इमरान साहब आप एक वादा करें। मैंने कहा जी क्या? जब भी आपको मौका मिलेगा आप हमारे टीवी चैनल पे आके काम करेंगे।
آپ وعدہ کریں. تو میں نے کہا ابھی کروا لو. کہتے جی ابھی NOC نہیں ہے. NOC ایک آبجیکشن لگا ہوا ہے, اس سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے کہ جی اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اب پاکستان کی جرنلزم کو چلائیں گے جرنیل, پاکستان کی معیشت کو چلائیں گے جرنیل, پاکستان کی اکانومی کو, ہر چیز کو, پاکستان کی داخلہ خارجہ تمام پالیسی اگر جرنیل چلائیں گے تو باقی پاکستانی کیا کریں گے؟ اور ایک بات کرتا ہوں کہ نواز شریف, زرداری, سارے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو واپس بارڈر پہ بھیجا جا سکتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو کر اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اصل کردار میں واپس بھیج دیں تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ ایک دفعہ ختم کریں یہ ڈرامہ. میں موجود تھا زمان پارک میں. کاظم علی خان صاحب کو آپ جانتے ہیں, سینئر جرنلسٹ. وہاں پہ عمران خان صاحب کو نا 3 بہت سینئر لوگ ملنے آئے, ان میں ایک سہیل بڑائی صاحب بھی تھے. انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کو کہا جی کو بات چیت کرنا ہے. یہ 2022 کی بات بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے ڈیلیبریٹلی ہمیں بلا لیا تھا, ہم بھی جا کے بیٹھ گئے اس میٹنگ میں. میں تھا, کاظم خان صاحب تھے, ایک اور جرنلسٹ تھے, اور وہ 3-4 جرنلسٹ زرداری کو اور نواز شریف کو مل کر آئے تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ جناب کوئی رستہ نکالے, خان صاحب آگے بڑھتے ہیں. تو عمران خان نے اس دن 4 چیزوں کے اوپر حامی بھری تھی کہ میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا, نواز شریف, زرداری, کسی کو بھی بولے میں بیٹھ جاؤں گا. نمبر 1, عمران خان نے کہا کہ فوج کو سیاسی کردار ختم کرنے کے لیے ابھی بیٹھ جاتے ہیں, میں اس کے لیے راضی ہوں. نمبر 2, پاکستان میں معیشت کا ایک ایسا میثاق آپ کر لیں کہ اس کے بعد کوئی بھی اس پہ سیاست نہ کرے, میں اس کے لیے بھی راضی ہوں. نمبر 3, عمران خان نے کہا تھا کہ الیکشن کا ایک ایسا سسٹم بنا لیں, ایک ایسا سسٹم بنا لیں الیکشن کا کہ جس کے تحت آئندہ کبھی بھی کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ الیکشن جعلی ہوا. نمبر 4, یہی پنگا پڑ گیا. عمران خان نے کہا جی احتساب کا بھی ایک نظام بنا دیں تاکہ آئندہ کوئی چوری نہ کرے, آئندہ کوئی چوری نہ کرے. یہ والی جب بات عمران خان صاحب نے کی تو کاظم خان صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے میرے کان میں کہا, کہتے بس ختم ہو گئی گا. اب کرپشن کا معاملہ میرے خیال میں یہ اس سے بڑا معاملہ ہو چکا ہے کہ پاکستان پہ بار بار ملٹری کا کنٹرول. ہمیں پہلے جمہوریت بحال کرنی پڑے گی. پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے. کوئی پاکستان میں پیسہ ویسا نہیں لے کر آئے گا. لوگ پاکستان کو انہوں نے پنجرا بنا کے رکھ دیا ہے, ایک پنجرا پاکستان. لوگ آج آپ پنجرے کا دروازہ کھولے لوگ باہر بھاگتے ہیں. دنیا کا نمبر 1 ملک بن گیا جہاں سب سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. نمبر 1 ملک بن گیا دنیا کا. ایسی امید چھین لی انہوں نے پاکستانیوں سے, کچھ ہے ہی نہیں اس ملک میں. وہ ایک پنجرا ہے, اس کے اندر لوگوں کو بند کیا ہوا. لوگ زیادہ ہیں, کھانا کم ہے. سادی بات یہ ہے. ایک پنجرے میں انہوں نے لوگوں کو بند کر دیا. لوگ زیادہ ہیں, کھانا کم ہے, لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں. اب یہ باہر بھی نہیں جانے دیں. 23,000 افراد کو انہوں نے آف لوڈ کر دیا پکڑ کے. یہ وہ غریب لوگ ہیں, کوئی اپنی موٹر سائیکل بیچتا ہے, کوئی اپنا پلاٹ بیچتا ہے, کوئی اپنا گھر بیچتا ہے, کوئی بیوی کا زیور بیچتا ہے. آپ لوگ باہر کیسے آئے آپ لوگوں کو نہیں پتا, یا سارے لوگوں نے جیب سے چیک کاٹ کے دے دیا تھا؟ اسی طرح جیسے آپ آئے ویسے وہ لوگ بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں, وہ روٹی کمانا چاہتے ہیں. ان کے لوگ بھوکے ہیں, وہ چاہتے ہیں وہ روٹی کھلائیں اپنے لوگوں کو. وہ باہر جا کے وہ محنت کرے گا, مزدوری کرے گا, ان کو بھی روک رہے ہیں. ایک پنجرے کی طرح ایک پاگل خانے میں کنورٹ کر دیا انہوں نے ملک کو. تھوڑا عرصہ پہلے آرمی چیف کہہ رہا تھا کہ یہ برین گین ہے, برین گین. ہم بتا رہے تھے برین ڈرین ہو رہا ہے, سمجھو بات کو, پالیسیز کو ٹھیک کرو. اور آج وہی برین ڈرین روکنے کے لیے یہ ڈنڈے کا اور طاقت کا استعمال کر رہے ہیں, وہی آف لوڈ کر رہے ہیں, کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. تو ہم صحافیوں کو نا 3 طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں, 3 طرح کے لوگ ہمیں مارتے ہیں. ایک, ہمیں مافیاز مارتے ہیں. مافیاز آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے کاروباری لوگ جو 2 نمبر کاروبار کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں, پولیٹیکل لوگ اس کے اندر شامل ہو, یہ ہمیں مارتے ہیں. ہم ان کی مار کھا لیتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں ان کی مار. ان کو ہم نمٹ بھی لیتے ہیں اکٹھے ہو کے, ان کا مقابلہ بھی کر دیتے ہیں. دوسرا, ہمیں نان سٹیٹ ایکٹرز مارتے ہیں, جیسے طالبان, جیسے دہشت گرد.
وہ بھی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں بعض اوقات ہماری خبریں سن کر. میں خود اس تھریٹ کا سامنا کرتا رہا ہوں, صابر بھائی کرتے رہے. اور تیسرا سب سے بڑا خطرہ جو صحافی کو ہوتا ہے جب اس کی ریاست اسے مارتی, اسی خطرے سے یہ 3 لوگ نمٹ رہے ہیں آج. یہی خطرہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر لے کر آیا تھا. اسی خطرے کی وجہ سے محیط میرزادہ آج برطانیہ میں رہتا ہے. یہی خطرہ امریکہ میں سر, اور یہی خطرہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں بھی اپنا پیارا دیش چھوڑ دوں. ایک دن نہیں گزرتا صاحب, خدا کی قسم, میں روزانہ جب سوتا ہوں نا تو پاکستان میں جاگتا ہوں. یعنی مجھے عادت ہی نہیں پڑی باہر جاگنے کی. میں جب بھی سو کے اٹھتا ہوں مجھے لگتا ہے, پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں. مجھے محسوس ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے مجھے وہاں اپنے ملک میں ہونا چاہیے تھا. بار بار لگتا ہے, ہر روز لگتا ہے. مجھے میرے لوگ یاد آتے ہیں, میرا علاقہ, میرا شہر, میری سڑکیں, میرے باغ, میرے پہاڑ, میرے دریائے, مجھے ان کی یاد آتی ہے. مجھے عشق ہے اس کے ساتھ. لیکن میں یہ لڑائی جیتنا چاہتا ہوں. میری یہ خواہش مجھے باہر لے کر آئی. اس لڑائی میں آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے یہ لڑائی آپ ہی جیت جائیں ہمارے ساتھ مل کر, لیکن میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑائی جب تک چلے گی ہم اس کو اب لڑتے ہی رہیں گے. جب تک پاکستان میں رول آف لا نہیں آئے گا, جب تک پاکستان میں مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا, جب تک پاکستان میں آزادی اظہار رائے نہیں ہوگا, جب تک پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہوگی, تب تک ہم اس لڑائی کو لڑیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی اس لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھ کے لڑے. جیسے یہ تینوں بچے لڑ رہے ہیں, اسے کھانا نہیں دیا ہے. مجھے ابھی میسج آیا اس کا, شاکر ایوان کا, وہ بتا رہے ہیں کھانا نہیں دیا. کھانا لے کر لوگ گئے, انہوں نے کہا جی بڑا ہائی پروفائل کیس ہے, کھانا نہیں دے سر آپ برکت کو. تو تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے جب یہ چیزیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. اپنے جسم پہ آپ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اپنے پیاروں کے لیے آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے جب کبھی کسی کے بارے میں ایسی چیز پتا چلتی ہے. آپ سب سے گزارش, اکٹھے رہیں, جڑ کر رہیں, پاکستان کے لیے بولیں, پاکستان کے لیے کھڑے ہوں, اور ہر وقت آپ کے دل سے ایک آواز آنی چاہیے. اس کے اوپر ویسے پاکستان میں غداری کا پرچہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہم کرتے ہیں پاکستان نہیں. بہت سارے لوگ نہیں بولے, میں زور سے بولوں گا تاکہ پرچہ سب کے اوپر ہو. پاکستان, پاکستان. دیکھو جنرل صاحب کتنے سارے غدار ہیں, کتنے سارے غدار ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ. جزاک اللہ.